میں کاشف بات کر رہا ہوں ملتان سے. مجھے یہ قاری صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ نجاست غلیظہ اس کے پاک کرنے کے کیا کام ہے، اور اگر کوئی کلین وغیرہ پہ یا جسم پہ یا کوئی نجاست غلیظہ لگ جاتی ہے یا کپڑوں پہ تو اس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ نجاست غلیظہ یعنی جیسے بچے کا پیشاب یا مرد یا عورت کے اگلے پچھلے مقام سے نکلنے والی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے، تو یہ نجاست غلیظہ ہیں. اسی طریقے سے مرغی، بطخ کی بیٹ یہ نجاست غلیظہ ہیں. ایسے ہی حلال یا حرام جانوروں کا گوبر، لید یہ وغیرہ یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے. کتے کا لعاب یہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار ہوتا ہے. تو اب یہ نجاست غلیظہ اگر کسی کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے تو شریعت مطہرہ نے نماز کے اعتبار سے اس کی 3 صورتیں بنائی ہیں. اچھا، درہم کے برابر یا درہم سے زیادہ یا درہم سے کم. درہم کے برابر، زیادہ یا کم. تو اس اعتبار سے یعنی نماز پڑھنے کے اعتبار سے اس کے حکم میں یہ 3 صورتیں بن جاتی ہیں. درہم سے زیادہ لگ گئی. اب درہم کیا ہے؟ ہتھیلی کو ہم کھولیں اور اس میں پانی کے قطرے جمع کرنا شروع کر دیں یہاں تک کہ جتنا پھیلاؤ پانی کا آخری وقت تک جمع ہو جائے گا. اب ڈالیں گے تو بہہ جائے گا پانی. تو جتنا ہتھیلی میں پانی کا پھیلاؤ پانی کا ہتھیلی میں آ سکتا ہے اتنی لمبائی، چوڑائی، پیمائش یہ ہے درہم کی مقدار. تو اگر درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ لگ جاتی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھنا گناہ، حرام، نماز ہوگی ہی نہیں. صحیح. فرض ہے کہ اس کو دھو کر اس کو زائل کر کے پھر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ کپڑے بدل لیں یا دوسرے کپڑے چینج کر لیں. نجاست غلیظہ درہم کے برابر لگی ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا ناجائز، گناہ، اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی. مکروہ تحریمی گناہ ہے، اور پاک کپڑے پہن کے اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا. اور اس ایسی صورت میں چونکہ نماز پڑھنی ہے اور کوئی کپڑے نہیں ہیں تو اب اس کو اس ناپاک کپڑے کو دھونا واجب ہے. واجب ہوگا، بغیر دھوئے پڑے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. صحیح. گناہ. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نجاست غلیظہ درہم سے کم مقدار میں لگی ہے. 2-3 قطرے پیشاب کے کپڑوں پہ لگ گئے ہیں تو یہ نجاست غلیظہ ہے. اور نجاست غلیظہ سے چونکہ درہم سے کم ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنے کے لیے اس کا دھونا سنت ہے. اور اگر کسی نے بغیر دھوئے پڑھ لی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی. بہتر ہے کہ پاک کپڑوں میں یا اس کپڑے کو پاک کر کے پھر نماز پڑھی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.